ناظرین السلام علیکم۔ ہم اپنے پروگرام ایتھیکل ڈائلیماز کو ایکسپلور کرتے ہوئے آج اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ جو ایتھیکل تھاٹ ایکسپیریمنٹس بیان کیے گئے ہیں، پہلے ان کی کچھ مثالوں سے ایتھیکل پرنسپلز ڈیڈکٹ کیے جائیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ ٹرالی کار کیس سے ہم نے یہ اخلاقی اصول یا قدر اخذ کیے کہ زیادہ لوگوں کی زندگی اور اسی اصول پر زیادہ لوگوں کی خوشیاں ایک بلند تر اخلاقی اصول اور قدر ہے، بمقابلہ کم تعداد میں لوگوں کی زندگیاں اور خوشیاں۔ اسی طرح ایمرجنسی میں ایک سرجن کے سامنے اخلاقی ترجیحات کا چیلنج جو درپیش تھا، جس میں اس نے کم تعداد میں سیریسلی انجرڈ یعنی شدید زخمیوں پر زیادہ تعداد میں کم تر زخمیوں کو ترجیح دے کر پرائیورٹائز کیا تھا تاکہ زیادہ زندگیاں بچائی جا سکیں، یہ لہذا زیادہ خوشیوں کا باعث بنا جائے۔ اسی طرح اگر ہم ایک نیا تھاٹ ایکسپیریمنٹ بھی ساتھ لے لیں کہ ایک برین ڈیڈ مریض کے رشتہ دار اگر اس کے اعضاء ایک سے زیادہ مریضوں کو لگا کر انہیں زندہ رہنے کا موقع فراہم کرنے پر رضامند ہو جاتے ہیں، تو کیا کانسینٹ یعنی مرضی بھی ایک فعل کو اخلاقی بنیاد فراہم کر دیتی ہے؟ اور پھر اس کی لمٹس کیا ہوں گی؟ کیا زندگی اور موت کے فیصلے بھی کانسینٹ کی بنیاد پر کیے جا سکیں گے، یا یہاں کچھ ایبسولوٹ رائٹس یا کیٹیگوریکل امپیریٹیوز یا ان وائلیبل یا ان ایلینیبل رائٹس کا سوال بھی اٹھ جائے گا؟ کیا کانسینٹ یا مرضی پر مبنی اخلاقی فیصلوں کی بھی کوئی حدود ہوں گی جن حدود کو کراس نہیں کیا جا سکے گا؟ ایک طبقہ یہ بھی سوچتا ہے کہ پہلے کیس میں یعنی ٹرالی کار کیس میں اخلاقی وجدان یا مورل انٹیوشن کے مطابق 5 آدمیوں کو بچانا اخلاقی طور پر بلند تر ہے بمقابلہ ایک آدمی کی جان لینے کے، جبکہ سرجن والے کیس میں زیادہ زخمی ایک آدمی کو زیادہ ٹائم دینا اخلاقی طور پر بڑھتر ہے۔ یعنی ایک کنٹرڈکشن آ جاتی ہے کہ ایک طرف آپ زیادہ آدمیوں کو بچانے کے پرنسپل پر گامزن ہیں، جبکہ دوسرے کیس میں آپ زیادہ آدمیوں کی زندگی کو رسک میں ڈال کر ایک آدمی جو زیادہ زخمی ہے اس کی لائف بچانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اور تیسرا کیس جو ہے کہ ایک برین ڈیڈ آدمی مریض کے اعضاء نکال کر دوسرے مریضوں کو لگا دینا بھی اخلاقی انٹیوشن یا وجدان کے مطابق قابل قبول نہیں ہے۔ تو دین واٹ از دی رائٹ تھنگ ٹو ڈو؟ انسان یہاں غلطاں و پیچاں رہ جاتا ہے۔ اسی میں ہمارے سامنے ایک لیمینز رسپانس کے مقابلہ میں ایک پروفیشنل سرجن کے رسپانس کو بھی دیکھنا ہوگا، جس کا فیصلہ کہ کون سی زندگیاں بچانے کے لیے زیادہ وقت دیا جائے زیادہ انفارمڈ ہوتا ہے، انفارمڈ ڈیسیژن اور کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، اور اس کا یہ تعین کرنا کہ دونوں آپشنز کا کیسے موازنہ کیا جائے ایک بلند تر ایتھیکل گراؤنڈ پہ کھڑا ہوتا ہے۔
اور ایمرجنسی میں کن مریضوں کو وینٹیلیٹرز دیے جائیں جہاں ریسورسز محدود ہوں، اور کن کو آئی سی یوز میں بیڈز دیے جائیں، اور یہ بھی کہ کینسر کے کن مریضوں کو پرائیورٹائز کیا جائے ایڈمیشن دینے میں، یعنی کیا آخری سٹیج کے کینسر کے مریضوں کو بھی ایٹ پار یعنی مساوی بنیادوں پر ان مریضوں کے رکھا جائے جو پہلی سٹیج کے مریض ہیں اگر اسپتال کی ریسورسز محدود ہیں تو۔ لیکن یہاں انہی بحثوں سے ایک یہ سوال بھی سر اٹھاتا ہے کہ کیا انسانی زندگی خواہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، اور خواہ وہ انسان برین ڈیڈ ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ انسان کینسر کے آخری سٹیج کا مریض ہی کیوں نہ ہو، کیا انسانی زندگی کو ایز مینس ٹو این اینڈ کے بطور دیکھا جا سکتا ہے، یا انسانی زندگی این اینڈ انٹو اٹ سیلف، یعنی وہ خود ایک مقصد ہے؟ کیا انسانی زندگی کو ایک دوسرے مقصد کے حصول کے ذریعے کے بطور استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو اس طرح تو ٹرالی کار کیس اور شدید زخمی کیس اور برین ڈیڈ کیس تینوں میں ایک کیٹیگوریکل امپیریٹیو ہمارے راستے میں حائل ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی کا حق، رائٹ ٹو لائف، ان ایلینیبل ہے۔ انسانی زندگی کا حق یعنی رائٹ ٹو لائف خود اپنی کانسنٹ سے بھی نہیں لیا جا سکتا، چاہے کہ رشتہ داروں یا کسی سرجن کے فیصلوں کی بدولت۔ اسے کمپرومائز یا بارٹر نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کیا زیادہ زندگیوں یا زیادہ خوشیوں کا نظریہ اور انٹیوٹیو یا وجدانی اخلاقی نظریہ دونوں اس سوال کا مکمل جواب فراہم نہیں کر پائے؟ اس وقت تک ناظرین ہمارے سامنے وجدانی اخلاقی نظریہ اور کانسیکوینشلسٹ نظریہ، یعنی جو نتائج کے اوپر زیادہ زندگیوں اور زیادہ خوشیوں کے اوپر فیصلہ کرتا ہے، اور کیٹیگوریکل امپیریٹیو کہ بعض حقوق ان وائلیبل ہیں، ان ایلینیبل ہیں۔ یہ تین نظریات ابھر کر سامنے آ چکے ہیں۔ ہم اگلے پروگرام میں ان کو مزید ایکسپلور کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔